رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہار میں واپس کر رہا ہوں، یہ میری بیٹی کا ہار ہے، یہ واپس لے جاؤ، یہ خدیجہ نے ڈالا تھا، لیکن اس شرط پر واپس کر رہا ہوں کہ پہلے تو میری بیٹی اس کے پاس رہا کرتی تھی، اب کیونکہ یہ جرمانہ دے رہا ہے لیکن ایمان بھی قبول نہیں کا، کفر کی حالت میں ہے، اب اس شرط پر تجھے بھائی تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اب میری بیٹی وہاں نہیں رہے گی، اس شرط پر کہ تو بھائی کو لے جا اور میری بیٹی کو مدینہ میں بھیج دے۔ تو زینب مدینہ میں آ گئی اور کچھ عرصے کے بعد یہ قلادہ تفسیر ہے، اب کے شوہر نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی تشریف لائے، اسی نکاح میں برقرار رہے۔ یہ میں بحث جو کر رہا تھا کہ جو بیٹیاں ہیں رحمت للعالمین، نبی میرے کریم نبی نے فرمایا ہائے بہن بھرا دے بوہے دی آئیے، شیما آئیے سکی بہن نہیں دودھ پلائی بہن پر کملی والے دے بوہے دی آئیے، میرے نبی نے فرمایا ادھے قیدی حوالے کر دیو کیونکہ بہن بھرا دے بوہے دی آ گئی ہے۔ جنہ بہنا دیتیاں نے حبیبی یا رسول اللہ میرے قریب نبی، عورت جوان ہو گئی ہے، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، بہن بالغ ہو گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا بھائی باپ نکاح کر کے توڑ دے وے، جنت دے حوالے کر کے جا رہی ہے۔ ہن تیسرا رشتہ بیوی والا، میرے نبی نے فرمایا جری بیوی عورت نکاح تو بعد اپنے خاوند دی تابعدار ہے، اودی بستر دی رکھوالی ہے، 5 وقت دی نماز دی پابند ہے، موت آ گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا ایو جئی فرما بردار بیوی نو بھی جنت دی مبارک ہوئے۔ عورت بیٹی شانہ والی، بہن شانہ والی، بیوی شانہ والی، کملی والیا عورت ماں بن گئی ہے، سنیو نا آخری درجہ ماں بن گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا تے بیٹی بن کے آئی، 21 رحمتاں بہن بن کے رہی ہے، 11 رحمتاں نکاح تو بعد جدے گھر گئی ہے، فرما بردار آپ جنت دی مالک، ہن ماں دے درجے تے فائز ہو گئی ہے، اللہ نے عورت دی گود ہری کر دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہن تے جنت اللہ نے ماں دیا پیراں تھلے رکھ دیتی ہے، ماں دیا پیراں تھلے۔ سنیو میرے ویرو جنہ دیا ماما جودیاں نے، ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، اے تے ہوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے، اور قدر پچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھگڑی چھانائی، صدار میں دکھاں دی دپاں تے سرداؤ جدے سر تے صدیقی مان آئی۔ اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے۔ ماں دی گل پیا کرنا وا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اوے میرے غلاموں اللہ رحمان پیا کہندے اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کرو، اچھا حسن سلوک کرو۔ کملی والی کنج کریے، فرمایا خبردار جدوں ضعیف ہو جان انہاں واسطے بھی وہی پسند کرو جو تواڈے واسطے بچپن وچ کرنے ہے۔ او میرے ویرو میں پہلے بھی عرض کیتا ہے حج دا موسم درخواستاں ہو گئیاں، روزیاں وچ لوگ جان گے، باج حج دا موسم آئے گا، اگر غریب ہے کہنے مولوی صاحب میں حج تے نہیں جا سکتا پر میرا دل کر دے میں جاواں۔ سنو میرے کریم نبی نے فرمایا رحمت للعالمین، نبی نے فرمایا واقعی غریب مشکل نال جا سکتا ہے، کیونکہ گھٹو گھٹ سرکاری طور تے بھی جڑے جان گے 2.5 لاکھ روپیہ ورنہ زیادہ غریب بندے دی توفیق نہیں۔ میرے نبی نے کیا مشرق رہنا ہے، مغرب رہنا ہے، شمال رہنا ہے، جنوب رہنا ہے، مکہ زمین دا سنٹر ہے، آ سکنے تے آ جا، جے غریب ہے تے تیرے تے کوئی ضروری نہیں۔ کملی والیا میرا دل کر دے مینوں بھی حج دا ثواب ہوئے۔ میرے نبی نے کیا والدین دوویں یا دوواں وچوں ایک زندہ
بندہ بھی سویرے اٹھ کے انہاں دے چہرے دی زیارت کر لے، اللہ تینوں ایک مقبول حج دا ثواب دے گا۔ جو غریب ہے کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے حج کریں، نہیں پہنچ نہیں پاتے، میرے نبی نے کہا حج تو گھر میں موجود ہے۔ ماں باپ تمہیں، ماں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ماں کا مقام زیادہ ہے، ماں کی محنت اس کے لگے، یہ مطلب نہیں کہ باپ کو اگنور کریں، نہ باپ کو پیچھے نہ کرنا، کیونکہ ماں جنت دا محل ہے، باپ دا دروازہ ہے۔ پیو دروازہ نہیں سکیو، بنا دروازے کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ ہم سب آئے ہیں نا اس حویلی مکان میں، کہاں سے آئے؟ دیوار پھلانگ کر آئے، دروازہ لیگل رستہ دروازہ ہے، دیوار سے بھی اگر کوئی زور ور ہے تو پھلانگ کر آ سکتا ہے، لیکن وہ مشکوک دیکھا جائے گا، چور کی نظر سے دیکھا جائے گا، جی زمانہ اسے ہی سلام کرے گا، گھر والے اسے ہی بیٹھنے دیں گے جو دروازے کے رستے سے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میری جنت جو ہے وہ ماں ہے، تمہاری ماں ہے، محل ہے، لیکن ان کے اندر آنے کے لیے، اس محل میں داخلے کے لیے جو لیگل رستہ ہے وہ باپ ہے۔ بنا دروازے کے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا دونوں یا دونوں وچوں ایک موجود ہے، کملی والے جڑا بندہ موقو نے چہریاں دو واری تکے، فرمایا 2 حجاں دا ثواب، کملی والے 3 واری تکے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب، 100 واری تکے 100 حجاں دا۔ ابھی بیٹی کی بات کی ہے، ماں کا مقام شروع ہو گیا ہے۔ شیما آئی نے میرے نبی دی بارگاہ وچ، ماں بھی آ گئی، صحابہ کہندے نے رسول اللہ نے بہن واسطے مزمل دی چادر بچھا دیتی، ہاں سرکار مدینہ نے چادر بچھا دیتی، نبی پاک دے قریب ماں آ گئی، رسول دا متھا چم دیے، سرکار دے کول بہ گئی، صحابہ کہنے اسی پیر چمن واسطے ترسنے مائی متھا چم دیے، حضور نال گلاں کر دی رہی، جدوں اٹھ کے چلی گئی صحابہ نے کیا سونے اے شانہ والی کون سی جڑی پیشانی چم دی رہی ہے، بہن واسطے چادر بچھائی نے؟ فرما میری رضائی والی ماں سی، بچپن وچ نے دودھ پلایا سی، ادا نام حلیمہ سعدیہ، اج میرے کول آئی سی، اگر اس چادر کولوں ود کی بھی کوئی چیز ہو گیا میں ماؤ دیاں پیراں وچ وچھا دیویں۔ یہ رضائی کی ماں ہے، میرے نبی نے ادب کر کے بتایا ہے۔ اب کیونکہ سوارے نبی پاک کی سکی اماں حضرت آمنہ پاک بچپن میں سرکار کی عمر چھوٹی تھی، وصال ہو گیا، لیکن سنیا میرے نبی نے کیا کہا، مدینہ پاک وچ ایک عورت دا وصال ہو گیا، میرے کملی والے نے فرمایا بیویو جدوں عورت ماں نو غسل دیو، کفن پہناؤ، کفن دے نال نال میں محمد دی قمیض بھی پواویو۔ گجر خان والے، دولتالا والو، بنگالی شریف والو، ڈونگی والو، سنیو نا میرے نبی پاک دے غلاموں، میں تو عمرے تے جائیے لٹھا لے جانے آ، زمزم نل دھو کے لے آنے آ، کی کرو گے؟ اکھے جناب کفن بناواں گے۔ آئیو مائی کڈیا مقدراں والی ہے جنوں رسول اللہ نے اپنی قمیض دتی، سرکار نے آپ جنازہ پڑھایا، اوے تیری ماں میری ماں دا جنازہ پیر سلطان علی شاہ پڑھائے، پیر جابر علی پڑھاوے، گولڑے والا پیر پڑھاوے، یا جناب کلیام والے سائی پڑھان، یا کوئی اور پیر پڑھائے، خوش ہونے آ پیر آئے، او مائی کیڈیاں شانہ والی ہے جدا جنازہ رسول اللہ پڑھا رہے نے۔ مدینہ پاک دا شہر، میرے کریم نبی جنت البقیع دے اندر آئے، فرمایا ٹھہر جاؤ، ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا دی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا۔ رسول اللہ قبر وچ اترے، فرمایا قبر ہور کھلی کرو، پھر اترے، فرمایا ہور کشادہ کرو، سنیو ایمان تازگی ملے گی، سینہ ٹھر جائے گا۔ رحمت للعالمین نبی نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے ماں نو قبر وچ لٹایا، شریعت کے مطابق پڑیاں دے کے دعا کر کے چلے۔ صحابہ نے کیا سونیا مرن والی تے بڑا احسان کیتا نے، میرے سونے نبی کفن واسطے قمیض دتی جے، جنازہ پڑھایا جے، قبر وچ بھی اتریو، میرے نبی نے فرمایا میں احسان نہیں کیتا بلکہ میں دے احساناں دا بدلہ دیتا ہے۔
جان دے ہو مرن والی کون ہے؟ میری سکی ماں نہیں، میری رضائی والی ماں نہیں، اے عبد المطلب دی نوح ہے، ابو طالب دی بیوی ہے، حضرت مولا علی دی ماں میں رشتے وچ میری چاچی لگدی ہے، ادا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وے۔ اے صحابہ، جدوں میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا، لوگاں نے مینوں گالاں کڈیاں، جادوگر دیوانہ کیا، بٹے مارے، میں دنیا دا ستایا ہویا رسول گھر آندا تھا، میری دادی نہیں سی، میری اپنی ماں نہیں سی، اے میری چاچی علی دی ماں مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی، مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، آئے کدی اج تیری ماں ہوے آ، اے کملی والیا، ساری دنیا تینوں چھوڑ سکتی ہے لیکن میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال ہاں۔ میرے یا رسول اللہ، یا علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیے نا، میرے کریم نبی نے فرمایا اج جو کچھ میں کیتا ہے میں فاطمہ بنت اسد دی احسان نہیں کیتا، ادھر احساناں دا بدلہ دیتا ہے۔ ماں پہ گل کر رہا ماں، ادھر پتر نبی ہے، اللہ نال کلام واسطے جا رہا وے، اگوں آواز آئی او میرے نبی موسیٰ ذرا سنبھل کے آ، وفات چلے بیٹھے ہو جی جی، میرے بھائی طالب حسین بھی بیٹھے نے، پتا کر کے ویکھو، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے آ، میری ربا اے گل اگے کدے نہیں کیتی، راما بھی ہو، پہاڑی بھی ہو، میں بھی ہو، تیری ذات بھی ہو، اج خبردار کیوں پیا کرنا میں؟ قدرت دی آواز آئی میرے نبی موسیٰ پہلے تو آندا سے پیچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی۔ ہاں جی، جدو کلیم اللہ دی والدہ دا مثال ہو گیا نا، بھائی عمران نعمان سنگیو سنیو، مقدرہ لیو، اج ماں تہاڈے تے خوش ہے، باپ خوش ہے، انہاں دیاں روحاں کیونکہ فرشتے مبارک پہ دینے، بابا بیوی مبارک ہونے تہاڈے پترا اج تساں تحفہ متا، ایک کلام نہ تحفہ جا رہا، اج والدین دیاں روحاں خوشن، بالخصوص ماں دی روح۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، اللہ نے فرمایا موسیٰ کہ تو گھروں نکلدا سے، اے اتنی گل تیری ماں ہاتھ چک کے کہندی سی میرے ربا میرا پتر موسیٰ آ رہا وی، میرا پتر موسیٰ آ رہا وی، اے تیری ماں نہ کہہ دینا ماں بڑی لا گئی، اے میرے نبی اجا آپ پیا اونا میں تیری نبوت لحاظ ہے، پر ماں دیاں دعاواں کوئی نہیں، اے نبی دی ماں دی گل ہے۔ ہن سنو نا اپنے نبی دی ماں دی گل، مسجد نبی شریف صحابہ دا مجمع لگائے، اسی بھی سنت ادا کرے ہیں جویں میں تے تسی گل پہ کرنے ہاں، رحمت للعالمین نبی آ گئے، حضور نے کیا صحابہ کی گل پہ کر دیو، اللہ اکبر، صحابہ کو پوچھیا میرے نبی نے کی گل کر رہے ہو؟ رحمت للعالمین نبی دے غلاموں سنیو نا، اسی بھی بہ کے بھائی عمران قیوم، عدنان قیوم، نعمان قیوم دی ماں دی گل پہ کرنے ہاں۔ ایک صحابی اٹھ کے کہندے کملی والیا ماں دے متعلق گل پہ کرنے ہاں، میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رحمت للعالمین نبی رو پہ، سرکار نے کیا صحابہ کاش کدے اج میری ماں زندہ ہویا۔ سیدہ آمنہ پاک جی، میں پہلے عرض کیتا حضور نے عمر مبارک 6 سال ہی مائی صاحبہ نہ وصال ہو گیا، میرے نبی نے کیا صحابہ کاش کدے اج میری ماں سیدہ آمنہ پاک زندہ ہو گیا، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہویا۔ بعض علماء نے وطراں دا ذکر کیتا ہے، پر وطر بھی عشاء نال نے، رات نال، میرے نبی نے کیا میں نماز وطر وچ ہویا، سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہویا، میری ماں مینوں آواز دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جملہ جی ہے سنیو بھائی جنہاں ماواں جنیاں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر اج میری اماں پاک سیدہ آمنہ پاک ہو گیا، میں نماز نہیں اس حالت وچ ہویاں، میری ماں مینوں آواز دے قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے،
میں نماز کو وہیں روک دیتا، یعنی چھوڑ دیتا، لبیک کہتے ہوئے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ یہ نبی نے ہمیں بتایا۔ اب مرضی آپ کی ہے۔ جی آپ کا ذہن ہے، میرا تو کام تھا یہ روحانی لنگر آپ تک پہنچانا، اپنے بھائیوں کی والد اور والدہ کے اصالے ثواب پر یہ روحانی لنگر آپ تک پہنچانا۔ میں نے کہا کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہے بڑی، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن رسول نے کہا کہ میں نماز کی اس حالت میں اگر ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز کو